أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا قابل صد احترام حضرت قبلہ سید ثاقب علی شاہ صاحب، میرے برادر محترم حضرت علامہ حافظ محمود حسین خضر قادری صاحب، برادر محترم حضرت علامہ غلام حسین سکندری صاحب، حضرت علامہ برادر محترم حضرت علامہ حسین عارف قادری صاحب اور سامعین محترم، آج کی یہ محفل آستانہ عالیہ پیر سید ارشاد علی شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا ہو رہی ہے. عبدالقادر نے مجھے آج کی سلسلے میں آنے کی دعوت دی، جو کہ اس کا سلسلہ اللہ سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے ثواب کی آج کی محفل ہے. ویسے تو آپ نے خطابات میرے سے پہلے جو سنے اور میرے بعد جو سنے ہوئے وہ میرے انداز سے مختلف ہیں. ماشاءاللہ علامہ غلام حسین سکندری صاحب بھی بہت شاندار خطاب کرتے ہیں. حسین عارف صاحب کی وہ تجربے فرماتے ہیں. میرے باپ تو ہمارے سینئر ہیں اور بہت پرانے ادارات کے علماء سے ہیں. میرے سے بہت زیادہ اچھی شاندار تقریر وہ کرتے ہیں. میرا پروگراموں میں جانے کا نظام تھوڑا کم ہے، مگر آج یہاں آنے کی ایک دو وجوہات تھی جس پر مجھے حاضر ہونا پڑا. اور خیر اس سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ مجھے اپنے ایک دو دوستوں سے ملاقات ہو گئی. چلو سگیتوں کی چوکھٹ پر دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، کافی ملاقاتیں ہوتی. ہم بھی کوئی تھوڑا بہت مہنگا شکایت آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھر کے سگیتوں کے آستانے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کا بھی گزارا چلتا رہے، ہوتا رہے، معاملات حل ہوتے رہے. مگر یہ حضور کے پیاروں کی محفل اس محفل کے برکت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی، محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت تو میں نے اصول برکت کے لیے پڑھی ہے. اصل بس چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آستانے سے وابستگی کی وجہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سادات ہمیں حیدرآباد میں کہیں ملتے ہیں یا حیدرآباد سے باہر بھی کہیں ملتے ہیں، ایسا نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سادات جو ہے پورے پاکستان میں ہماری ان تک رسائی نہیں ہے کہیں نہ کہیں، ایسا بھی نہیں ہے. الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر حاضریاں ہیں ہوتی ہیں، بلکہ پاکستان میں ایک علاقہ ایسا ہے ہمارے جھنگ کے قریب جو پوری بستی ہی سادات کی، پوری بستی سادات کی. اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ اس میں کوئی رافضی سید نہیں ہے، سارے صحیح عقیدہ سنی سید. ان کے اگر کوئی بدعقیدہ ہو جائے تو اس کو اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں. آپ کا کوئی کام نہیں ہے. الحمدللہ جھنگ کے قریب کا علاقہ ہے چھتر شریف، وہاں پوری بستی جو ہے وہ سادات کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری حاضریاں نہیں ہیں اور وابستگی نہیں ہے، مگر اس آستانے سے وابستگی کی وجہ یہ ہے کہ اس آستانے کو ایک تعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سے حضرت قبلہ پیر سید ارشاد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان کی نسبتیں تو پہلے بھی تھی، مگر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے فرزند گردن تھے، ان سے خلافت کے بعد اس آستانے سے علماء کی جو وابستگی ہے وہ فقط برادری کی نوعیت کی نہیں ہے، خاندان کی نہیں ہے۔ علماء کسی بھی رنگ و نسل کیوں لوگ اس آستانے سے وابستہ اس لیے رہے کہ جہاں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت تھی، اور پھر پیر سید ارشاد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قبلہ ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر سی بات ان سے وابستہ آنا جانا تھا، تعلق تھا، دوستی تھی۔ بابا بتایا کرتے تھے کہ ارشاد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں بیٹیوں کو قرآن میں نے پڑھایا، اور بولا بہت شاندار اذان دیا کرتے تھے، بہت شاندار، اور تصدق کی دین ان کے اوپر قائم تھا، اپنی زندگی کے اندر انہیں اس چیز کو قائم کر رکھا تھا۔ تصویر کے کھنچوانے پر ہمارے علماء کا شروع سے مختلف ہی مسائل ہے، اب جو ہے ٹوٹل ہی آزادی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ آج بھی کچھ لوگ تصویریں ساری کھنچواتے ہیں، آج کے اہل سنت میں ایسے بزرگوں کی اولاد موجود ہے تصویریں نہیں کھنچواتی ہیں، اختلافی مسئلہ شروع سے رہا، مگر سید ارشاد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدینہ مسجد معراج شریف کے جلوس میں تشریف لاتے تھے، تصویر نہیں بنواتے تھے، صحیح ہمارے بزرگوں کا پیغام تھا، مائک پر نماز نہیں پڑھتا، مگر اب اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ میری اس بات کو سن کر مریدین میں نہ بولے بابا باپو نہیں پڑھتے تو بننے کے لیے پڑھنی ہے، ہاں ایسا نہیں کرنا، ہاں یہ ہمارے بزرگوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ہاں کوئی یادگار ہے، میں تو مائک پر ہی پڑھاتا ہوں، پڑھاتا رہتا ہوں، تصویر بھی کھنچواتا ہوں اور کھنچواتا پہلے بھی کھنچواتا تھا، جس وقت مختلف ہی مسائل تو سب بھی کھنچواتا تھا، جس وقت ساتھی میرے دوست کہتے تھے کہ نہیں ہی حرام، میں اس وقت بھی کھنچوا دیتا تھا، صحیح میں اس وقت بھی حل کے مسائل کا قائم تھا، مگر خیر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کیجیے کہ آپ اب تو ایسی بات ہے مائک پر نماز ضروریات ہے ہماری، تصویر ہماری ضروریات ہے، تبلیغ کا ذریعہ ہے، بس یہ پیغام دینے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اپنے مسلک پر دین پر قائم رہنا۔ اگر دوسرے سادات بھی یہاں آپ کو نظر آتے ہوں گے نا تو آپ کو نظر آتا ہوگا کوئی گھوڑے پالتا ہے، کوئی رافضیت کی طرف آئی ہے۔ اب میری مسئلہ یہ ہے کہ میرا کسی کے ہاتھ سے لفافہ نظرانا تو ہے نہیں ہے، بشمول اس آستانے کے ہے نا، بشمول سوائے سید عابد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آخری وقت میں میری خیال کرتی ہوئی میں نے کال پر ان سے بات کی تو فقط دعا کی بات نہیں، ایک دو باتیں اور نہیں مگر دعا کی ہی ان سے تعلق تھا، اور آج بھی اس آستانے سے اگر کوئی بات ہے تو سید ارشاد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں بھی بہت حیات ہیں ماشاء اللہ، دونوں حیات ہیں اور بہت نیک ہیں۔ میں تو آپ سے آپ کے توسط سے میری بھی کہتا رہتا ہوں کہ میں نے دعا کیا اس لیے میرے سادات ہیں، صحیح ہمارے دعا ہمارے لیے زندگی کی ایک سرمایہ سادات کی دعائیں کی ہیں، مگر آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس آستانے کے لوگ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے ہوئے تھے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار جو ہے شریعت اور دین سے ہٹ کر نہیں تھا۔ جس آستانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس آستانے کی اچھائی ہے، یہ کبھی شیعت کی طرف نہیں گیا، کبھی بد مذہبیت کی طرف نہیں گیا، یہ کبھی رافضیت کی طرف نہیں گیا، اس نے اہل بیت یا اہل بیت کا نام لے کر اپنے اوپر رافضیت کو مسلط نہیں کیا۔ ہاں تو آپ سب کو پیغام یہی ہے کہ بھائی جو آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے نا خدا کے لیے اسی سے وابستہ ہے۔ میں آج آیا تو اس لیے کہ ہمارے کچھ دوستان کیا تھی کہتے تھے بولا یار آپ بات تو کرتے ہو مگر آپ آتے تو حقیقہ نام آپ کو تقریر کا کہا جائے تو آپ آتے تقریر، میں صرف آج آیا صرف اسی لیے کہ چلے ان کو بھی شکایت کرنا پڑ رہا ہے اپنے فادر بھائی کو اور دیگر دوستوں کو بھی، چلے کہ ایک پیغام آپ کا یہ ہو کہ بھائی جہاں تصوف فی الدین ہو، جہاں اعلیٰ حضرت کی تعلیم کی بات ہو، اگر وہ سادات ہیں سید ہیں، بھلے اس مسئلے پر اعلیٰ حضرت نے اور بھی باتیں لکھی ہوں، مگر اگر وہ ہمارے مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر ہے تو ہمیں ایسے آستانوں سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اگر وہ اعلیٰ حضرت کا نام لیوا ہے اس کے اوپر شیعت غالب نہیں ہے۔ اچھا اب پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بولا یار ہمارا یہ بچہ جو ہے نا خراب ہو گیا، بچہ گناہ گار ہو تو قبول کی جا سکتی ہے نا، بچہ گناہ گار ہو تو قبول کی جا سکتی ہے، مگر عقیدہ ہی اس کا خراب ہونا جو ہو رہا ہے تو اب کیسے قبول کیا جائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یا تو پھر یہ ہے کہ وہ 76 ہیری والوں کی طرح یہ مثال ہونی چاہیے کہ جو بد عقیدہ ہو جائے اس کو بستی سے نکالو، نکلو بات، کوئی کام نہیں ہے آپ کا،
مگر دیکھتے کہ اچھی بری محفل میں وہ بیٹھے ہوں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ آ رہے ہوں، آپ کے ساتھ جا رہے ہوں، تو بھائی ہم نے تو یہی بات سیکھی ہے کہ اہل بیت سادات جو ہے نا ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر ان کے عقیدے کے اندر اگر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر ان سے دور رہنے کا حکم۔ اگر وہ آپ سے یہ کہہ دیں نا کہ نہیں ہم اہل بیت کا نام لے کر ہم شریعت کی طرف جا رہے ہیں، تو بھائی اپنے دامن کو بچائیں، اپنے دامن کو بچائیں، اس آستانے سے وابستہ لوگ۔ اور مجھے سید شاہد علی شاہ صاحب سے بھی پیار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی متبع ہیں، دین کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، امام آبادی ہوتے ہیں، نیاز نندی، میری جب بھی ان سے ہوئی، بس ماشاء اللہ باشرہ ہیں اور اہتمام نماز بھی کرتے ہیں۔ دوسرے پیروں کی طرح نہیں ہے کہ صاحب اہتمام نماز ہی نہ ہو، نماز کی چھٹی کر دی تو بھائی نماز تو کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہے، ان کو آ کر بھی شیطان نے کہا نا کہ عبد القادر تجھ پر نماز معاف کر دی، تو آپ نے کہا کہ نماز تو میرا قبر معاف نہیں دی، میرے بھی کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یقیناً تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے۔ جب آپ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ عبد القادر مجھے تیری علم نے بچا دیا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچا دیا۔ تو نماز بھائی کوئی بھی پیر ہو، کتنی ہی بڑی شخصیت کا حامل ہو، کتنا ہی بڑا آستانے کا حامل ہو، ہم نے بہت سارے سادات کے خدمت میں حاضری ہماری ہوتی ہیں، مگر سادات سراخوں پر ہیں۔ بزرگوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کریں کہ بزرگوں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، جماعت کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ خواتین پر دمی ہو رہا ہے، نماز کا وقت گزر جائے۔ گھروں پر علم لگانے کو لگی حضرت عباس کا علم ہے، نہیں، ہمارے نبی نے جو حضرت علی کو علم دیا تھا وہ یہ والا علم بڑا ہے یا حضرت عباس کو جو علم دیا تھا وہ بڑا ہے؟ تو ہمیں تو اپنے نبی کا علم لگانا چاہیے، اور نبی کا علم کے معنی تو جھنڈا ہے نا، تو پھر اپنے گھر پر ہرے کلر کا جھنڈا لگانا ہے جس پر سب گنبد بنا ہوا ہو، ناظر شریف بنا ہوا ہو، وہ ہم اپنے گھروں پر لگانا۔ ہم کہیں کہ نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی نشانی، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو خیر میں تو صرف اس مختصر حاضری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کرے کہ میری بات جو ہے آپ تک پہنچ جائے، آپ تک پہنچ جائے، آپ کے دل میں اتر جائے۔ ماشاء اللہ میرے بات جو تقریر وہ تو اصل علامہ حافظ مقبول حسین قادری صاحب ہی کریں گے۔ ارشاد علی وقت رحمۃ اللہ علیہ اعتبار کے اندر وہ آستانے کے اعتبار میں کبھی بھی اس آستانے کے قریب سے لوگ گزرتے تھے نا، تو آج سے 30-40 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہاں جی یہاں سے اگر محفل نام کی آواز آ رہی ہے تو یقیناً ارشاد علی واپس کا آستانہ ہے۔ حضور کی ثنا خوانی جو ہے ان کے آستانے کی پہچان تھی۔ اور ہم نے آج سے 30 سال پہلے ایک عرس بھی دیکھا تھا حیدرآباد میں، ارشاد علی واپس کا عرس ہوا تھا، شاہی مسیح شاہی گزار تھا، اور اس کے اندر قائد رسولت علامہ شاہ نورانی صاحب تشریف لائے۔ آستانوں کے یہ مزاج بھی ہونا چاہیے کہ ان کو اہل سنت کے ہر علماء کو جو ہے نا وہ اپنے مدعو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف جا کر بیٹھ جائے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے ہم نہیں، اگر اس کے اندر عقیدے کی کوئی خرابی نہیں ہے تو ان آستانے کے لوگوں کو، آستانے کے مریدوں کو، آستانے کے وابستگان کو یہ پیغام ہے کہ انہیں چاہیے کہ صحیح عقیدہ ہر سنی عالم دین کو اپنے آستانے پر مدعو کرے، ان کو بلائے، ان کو پیغام دے کہ آپ ہمارے یہاں جائیں۔ تو علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ساتھ پرانی بات ہے، 30 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، شاہی مسجد میں ارشاد علی واپو کا عرس ہوا تھا تو قائد رسولت تشریف لائے تھے۔ تو خیر اس کے بعد تو کوئی اتنا بڑا عرس ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ اتنی بڑی ورلڈ فیم شخصیت جو ہے وہ تشریف لائی ہو۔ خیر اللہ آپ کو سلامت رکھے، پوری دین کو سلامت رکھے، جہاں اتنے سارے کام ہوتے ہیں وہاں یہ بھی کریں، یہ بھی کریں جہاں کی ورلڈ فیم شخصیت کچھ آئے، کچھ آپ کے مریدین جو آپ کے آستانے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اپنے عقائد کی درستگی کا پتہ چلے، ہاں ان کو اپنے عقائد کی درستگی کا پتہ چلے۔ وہ یہ کہے کہ نہیں ہاں ہم نے سیدوں کے ہاتھ بھی چھونے ہیں مگر سیدوں کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ فقط یہی نہیں ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، خالی لنگر ہی نہیں کھانا، خالی تے والی بریانی نہیں کھانی، ہاں ہم نے جو ہے نا اگر ان سیدوں کے نام سے دال روٹی ملے گی تو وہ بھی کھا لیں گے۔ تو خیر اللہ ہمارے عقیدے کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس محفل میں جو ہے بہت سارے میرے ساتھی ہیں جو پرانے کئی دن بعد نظر آئے، مگر ایک بچہ جو ہے وہ طاہر ہے وہ بھی آج مجھے نظر آیا۔ ممتاز قادری کی شہادت ہوئی تھی وہ میرے ساتھ ہے، تو میں تو نہیں کہتا کہ دوسرا ممتاز قادری بھی شہید ہو جائے، مگر اللہ کرے کہ مطلب یہ نیاز مندیاں جو ہیں یہ وابستگیاں ہم سے ملاقات کی تعلق قائم رہے، کہ جو لوگ آنکھوں میں رہتے ہیں نا وہ دعاؤں میں بھی جاتے ہیں۔
جو آنکھوں میں نہیں رہتے وہ دعاؤں میں بھی بھول جاتا ہے، دلوں میں سے لوگ نکل جاتے ہیں. یہ ایک وقت تک راستے بھی یاد رہتے ہیں، ایک وقت تک آپ راستہ بھول جائیں گا تو اس راستہ بھی یاد نہیں رہتا. خیر اللہ کریم جو ہے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے بھی آدمی میں عمل میں عمر کو برکت عطا فرمائے. عبدالقادر بھائی نے آج اس مسجد کا انعقاد کیا بغیر اتنی ٹریول ایجنسی کے فوائد کے آج حاضر ہے، میری بھی اور میرے دوستوں کی بھی، بغیر اتنی ٹریول ایجنسی کے فوائد کے خالی صدر سے ساستانی کی وجہ سے. تو خیر اللہ ہم سب کے ہاتھ کو قبول فرمائے. ہم آج سبحان اللہ.